ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ ذوالحجہ کی آخری تاریخ ہے. اگر کل چاند نکلتا ہے تو اسلامی نئے سال کا آغاز ہو جائے گا. اسلامی نئے سال کے حوالے سے ہی کچھ باتیں پیش کرنی ہیں. 12 مہینے تو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے اسی دن سے یہ 12 مہینے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. تو 12 مہینوں کی جو گنتی ہے یہ تو اسی دن سے ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. لیکن اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے ہوگا یہ نہیں تھا. اسی طریقے سے جو ہمارے یہاں ہجری کیلنڈر ہے، جیسے ابھی 1446 چل رہا ہے، 1446 ہجری، یہ اس طرح سے نہیں تھا. یہ کب ہوا؟ اس حوالے سے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں اول من کتب التاریخ عمر لسنتین ونصف من خلافته فکتب ل16 من الہجرہ بمشورت علی رضی اللہ عنہما. یعنی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت کے 2.5 سال بعد امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مشورے سے 16 ہجری میں تاریخ لکھی. یعنی اس وقت 16 ہجری چل رہی تھی، اس وقت یہ تاریخ وغیرہ جو ہے لکھی گئی. اب یہ تاریخ لکھنے کی وجوہات کیا بنی؟ کیوں تاریخ متعین کیا گیا؟ کیونکہ پہلے تاریخ تھی نہیں، 12 مہینے تھے، لیکن تاریخ سن 16 ہجری کے اندر، یعنی حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے 6 سال کے بعد، مدینہ شریف ہجرت کرنے کے 16 سال کے بعد یہ تاریخ رکھی گئی. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس حوالے سے 1-2 روایات ملتی ہیں. ایک روایت جس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے، حضرت سیدنا عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، تو ایک خط لکھا. ابو موسیٰ اشعری نے ایک خط روانہ کیا فاروق اعظم کے پاس. اور خط کیا تھا؟
کہ آپ کے ہمارے پاس مکتوب آتے ہیں، یعنی خطوط آتے ہیں، ان پر تاریخ نہیں ہوتی، لہٰذا آپ تاریخ درج کر دیا کریں۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ کر کے بھیجا فاروق اعظم کو کہ آپ جو خطوط بھیجتے ہیں اس پہ تاریخ نہیں ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سا خط کب کا ہے، آپ تاریخ لکھ دیا کریں۔ جب یہ خط ملا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، کیونکہ ابھی تک تو تاریخ نہیں تھی نا۔ تاریخ لکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے نا کہ سال کس مہینے سے شروع ہوگا۔ مشورہ کیا تو کسی نے کہا بعثت نبوی سے تاریخ کی ابتدا کی جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اس وقت سے تاریخ کو لکھا جائے۔ کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے اس وقت سے تاریخ لکھا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اؤرخ لمہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن مہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الحق والباطل۔ ہم تاریخ کا آغاز نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کریں گے، نہ تو ہم بعثت نبوی سے کریں گے، بلکہ ہم ہجرت رسول اللہ سے تاریخ کی بنیاد رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ شریف ہجرت فرمائی ہے، 53 سالہ زندگی، ظاہری زندگی مکے میں گزار کر کے جو حضور مکہ تشریف لے کر کے آئے، اس 53 سال میں تو 40 سال آپ نے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا، جبکہ آپ نبی اس وقت بھی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ 13 سال کفار مکہ ستاتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم ہجرت رسول اللہ سے، حضور کی ہجرت سے تاریخ کی بنیاد رکھیں گے، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لے کر کے آئے اس کے دوسرے سال ہی اسلام میں پہلی جنگ ہوئی جس نے حق اور باطل کو واضح کر کے رکھ دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو ہے یہ حق اور باطل کے درمیان فرق ہے کہ حضور مکے سے مدینہ تشریف لے کر کے آئے، ہجرت کر کے آئے، تو حضور کی ہجرت حق و باطل کے درمیان فرق ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم تاریخ کا آغاز یعنی تاریخ لکھنے کی شروعات بھی حضور کی ہجرت سے کریں گے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے جس کو امام ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ سیدنا ابن سیرین سے روایت ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ایک وجہ تو یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ابو موسیٰ اشعری نے خط لکھا، ایک دوسری وجہ یہ ہوئی کہ سیدنا ابن سیرین سے مروی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک یمن کا شخص حاضر ہوا، یمنی شخص، عرض کرنے لگا حضور میں نے یمن میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنے خطوط پر تاریخ لکھتے ہیں فلاں سال فلاں مہینے سے، یعنی میں نے یمن میں دیکھا ہے کہ جب وہ لیٹر بھیجتے ہیں کسی کو تو اس پہ مہینہ بھی لکھا رہتا ہے، تاریخ بھی لکھی رہتی ہے، لیکن مسلمانوں کے خطوط جب ایک دوسرے بادشاہ تک جاتے ہیں یا آپسی رشتہ داروں تک تو اس پہ کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوتی ہے، میں نے یمن میں دیکھا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم سے جب اس یمنی شخص نے کہا تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ان ھذا لحسن فارخوا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے تو پتا چلے گا کہ کون سا خط کس وقت کا ہے، کس مہینے کا ہے، کس سال کا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا بڑی اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد آپ نے حکم فرمایا تاریخ وضع کرو، اب تاریخ لکھو۔ پھر آپ نے تاریخ مقرر کرنے کے لیے ایک مشورہ طلب کیا، صحابہ کی میٹنگ رکھی جس میں مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ ابھی جیسے میں نے ابھی اوپر کہا تھا الگ الگ لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے، لیکن بالآخر فیصلہ جو ہوا متفقہ طور پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اتفاق سے جو فیصلہ ہوا، سارے صحابہ نے فرمایا ہجرت کے سال سے تاریخ کی شروعات کی جائے گی،
ہجرت کے سال سے. اب جب ہجرت کے سال سے تاریخ کو شروع کیا جائے گا تو پھر سوال تھا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوگا. فرمایا محرم الحرام کے مہینے سے ہجری تاریخ کی ابتدا کی جائے گی. محرم الحرام شریف کے مہینے سے ہجری تاریخ کی ابتدا کی جائے گی. حضرت اسی طرح سے ایک تیسری وجہ یہ تاریخ اور سال لکھنے کی، حضرت سیدنا میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک بار امیر المومنین فاروق اعظم کے پاس ایک خط آیا. اس وقت تک تاریخ تو لکھی نہیں جاتی تھی. اب مہینہ تو اسی دن سے ہے نا، 12 مہینے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا تھا. تو فاروق اعظم کے پاس خط آیا، اس میں تاریخ کی جگہ لکھا تھا شعبان، کیونکہ شعبان تو پہلے سے ہے، صرف شعبان لکھا ہوا تھا خط کے اندر. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اَيَّ شعبان الذي يجيء او الذي مضى او الذي هو آتٍ. اب یہاں صرف شعبان لکھا ہے، اس شعبان سے کون سا شعبان مراد ہے؟ آئندہ جو آئے گا وہ مراد ہے، یا جو گزر گیا شعبان وہ مراد ہے، یا جو چل رہا ہے وہ مراد ہے؟ یعنی خط لکھنے والے نے جو بات خط میں لکھی ہے وہ کس شعبان سے متعلق ہے؟ جو گزر گیا اس سے متعلق ہے، یا جو آئے گا اس سے متعلق ہے، یا جو چل رہا اس سے متعلق ہے؟ اب اس کا پتہ تاریخ سے چلے گا. جیسے ابھی 46 چل رہا ہے، 1446. اب کوئی شعبان لکھ کر کے کہہ دے 1445 تو پتہ چلے گا پچھلا والا شعبان ہے. کوئی شعبان لکھ کر کے 1447 لکھ دے تو پتہ چلے گا آنے والا شعبان ہے. کوئی شعبان لکھ کر کے 1446 لکھ دے تو پتہ چلے گا اس سال والا شعبان مراد ہے. تو صرف شعبان لکھا ہوا تھا. فاروق اعظم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کون سا شعبان مراد ہے؟ جو گزر گیا وہ، یا جو آنے والا ہے وہ، یا جو موجودہ ہے وہ؟ تو یہ واقعہ پیش آیا تو پھر فاروق اعظم نے صحابہ کو تاریخ مقرر کرنے کا حکم دے دیا. تو بعض لوگوں نے تاریخ روم سے شروع کرنے کا مشورہ دیا، بعض نے تاریخ فارس سے. بہرحال اتفاقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تاریخ شروع کی گئی. تو یہ یاد رکھیں آپ، اس لیے کہ یہ ہمارا نیا سال ہے، یہ ہم مسلمانوں کا نیا سال ہے. ہمیں اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارے ہجری سال کی شروعات کیا ہے، ہمارے اسلامی سال کی شروعات ہوئی کیسے. 12 مہینے ہمیشہ سے تھے. جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے 12 مہینے تھے. لیکن یہ محرم سے سال شروع ہوگا، ذوالحجہ پہ ختم ہوگا، یہ سن، یہ تاریخیں یہ نہیں تھی. لوگ پہلے مہینہ اور دن کے حساب سے چلتے تھے. آج یہ دن ہے، آج یہ دن ہے. تاریخ مقرر کی ہے، اور یہ بہت بڑا احسان ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پاک کا مہینہ بھی چل رہا ہے، شہادت کا مہینہ چل رہا ہے. اسی مہینے کی 26 کو آپ پر حملہ کیا گیا. اس کے 3 دن یا 4 دن تک کہ آپ ظاہری زندگی میں تھے، پھر آپ کا انتقال ہو گیا. اور 1 محرم الحرام شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں آپ کو دفن کیا گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا احسان ہے. جیسے آپ نے تراویح کی جماعت قائم کی اور آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کیا یہ اچھی بدعت ہے. تو اسی طرح سے جب اس کے بارے میں خبر ہوئی کہ دوسرے ملک والے، یمن وغیرہ کے علاقے والے تاریخ لکھتے ہیں، مہینے سال لکھتے ہیں، تو فرمایا یہ بڑی اچھی چیز ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمارے اوپر احسان فرمایا. اور آج جو لوگ سیدنا فاروق اعظم کا بغض رکھتے ہیں وہ کون سی ہجری چلاتے ہیں پتہ نہیں. جو سیدنا فاروق اعظم کا بغض رکھتے ہیں وہ کون سی ہجری چلاتے ہیں. خاص طور سے یہ رافضی مولائی، یہ کون سی ہجری چلاتے ہیں. صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار، یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں، صحابہ کی جماعت ہو یا اہل بیت کی جماعت، دونوں کا ہم مسلمانوں پر بے پناہ احسان ہے. بے پناہ احسان الحمدللہ. ایسا نہیں کہ صرف صحابہ کا احسان ہے. صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنی گردنوں کو کٹا کٹا کر کے خوب پھیلایا، لیکن جب اسی اسلام کو بچایا تو اہل بیت اطہار کے وہی چشم و چراغ جس کو دنیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، صحابہ نے اپنی گردنوں کو کٹا کر اسلام کو پھیلایا تھا.
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی اہل بیت میں آتے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، انہوں نے اپنی گردن کٹا کر کے بچایا بھی تو ہے. تو اسلام پھیلا بھی ہے اور بچا بھی ہے تو صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے سے. لہٰذا ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم دونوں کا احسان مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کا صدقہ عطا فرمائے. اس لیے اپنے میں عزیزوں سے گزارش کروں گا کہ ماہ محرم الحرام شریف کے اندر ہمیں نیک کام کرنا چاہیے. ہمارا اسلامی نیا سال ہے. مبارکبادی محرم کی دی جا سکتی ہے. جانتے ہو 1-2 سالوں سے کیا فتنہ اٹھا ہوا ہے کہ محرم الحرام میں مبارکبادی دینا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں امام حسین کی شہادت ہوئی ہے. اب اس کا جواب میں کیا دوں؟ اس کا جواب وہی ہوگا جو ربیع الاول کے مہینے پر مبارکبادی دینے کو جواب دیں گے. اگر محرم میں امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو غم مناؤ، مبارکبادی نہ دو، تو حضور کا دنیا سے جانا اس سے بڑا غم ہے، اور وہ ربیع الاول میں ہوا ہے. تو ربیع الاول میں بھی مبارکبادی نہ دو. تب تو لائٹنگ بھی ہوتی ہے، جھنڈے پہ لگتے ہیں، اور سب کرنا بھی چاہیے. تب کیوں کرتے ہو؟ حضور کا وصال نہیں ہوا اس مہینے میں. رمضان کے آنے پہ مبارکبادی کے اتنے شور کیوں ہوتے ہیں؟ رمضان میں مولا علی پر حملہ نہیں کیا گیا، مولا علی کی شہادت نہیں ہوئی ہے. یہ ان کی مکروہ باتیں اور ناجائز لوگوں کی ناجائز باتیں، اسلام کا اس سے کچھ نہیں بگڑتا ہے. الحمدللہ اسلام بہت ہی صاف ستھرا مذہب ہے. مبارکبادی کے لفظ میں ہی آپ دیکھیں نا، لفظ برکت سے ہے. یہ ہم جو کہتے ہیں مبارک ہو، اسلامی نیا سال مبارک ہو، مطلب کیا؟ پٹاخے چھوڑتے ہیں، ناچتے ہیں، کوئی بھنگڑا ڈالتا ہے کیا جا کر کے؟ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ. یہ کام تو ویسے بھی ناجائز ہے. مبارکبادی ہی تو کہتا ہے نا اسلامی نیا سال مبارک ہو. تو کیا امام حسین کی شہادت کی برکت ہمیں نہیں مل رہی ہے نا؟ ان کی شہادت کی برکت ہی تو ہے اسلام ہم تک کے پہنچا ہے. ان کی شہادت کی برکت ہی تو ہے کہ ہم قرآن صحیح سے پڑھ رہے ہیں، ہماری مسجدیں قائم ہیں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حقیقت میں لا الہ کی بنیاد ہے نا حسین. تو آج یہ کلمہ طیبہ جو ہم آسانی سے پڑھ رہے ہیں، یہ کس کی برکت ہے؟ یہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت ہے. یہ تو اگر اسلامی نیا سال آئے اور کہے کہ ہم مبارکبادی دیتے ہیں تو اس میں کون سا گناہ کر دیا؟ لیکن میلائیوں کو، کیونکہ یہ مولائی نہیں، یہ میلائی جو ہیں، ان کو اتنا جو ہے معاملہ خراب ہو جاتا ہے ان کا کہ معاذ اللہ مبارکبادی نہیں دے سکتے. لہٰذا اسلامی نئے سال کے مبارکبادی دیں اور اس مہینے کے اندر نیک کام کرنے کی کوشش کریں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے پوچھا گیا، فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں صفحہ 493 پر، مومن کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے میں ان 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ امام اہل سنت سے پوچھا گیا. اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے رہبر کا نام ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ. ہمارے عقیدے کو بھی درست فرماتے ہیں اور ہمارے عمل کو بھی درست فرماتے ہیں. اب میں اس لیے انہی سے پیش کرتا ہوں. فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں صفحہ 493 پر میرے امام سے پوچھا گیا مومن کو کیا کرنا چاہیے. اس سے پتا چلا کہ جو جماعت مومنوں سے ہٹا ہوا ہو، یہاں بات اس کی نہیں ہو رہی ہے. مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کو ان ایام میں صدقات و خیرات و میراث و حسنات کی کثرت چاہیے. زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے، خصوصاً روزے عاشور کا، یعنی اگر ہو سکے تو 10 دن رکھے، اور اگر نہیں 10 دن رکھ سکتا ہے تو 10ویں کا رکھے، کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب اور 1 سال گزشتہ کے گناہوں کی معافی ہے. کما ثبت فی الحدیث صحیح، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. یعنی اگر کوئی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو سال بھر کے روزوں کا ثواب بھی ملے گا اور 1 سال گزشتہ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. تو فرمایا اگر ہو سکے تو 10 دن پورے رکھے،
نہیں تو عاشورے کا، اور بہتر یہ ہے کہ 9ویں 10ویں دونوں کا روزہ رکھے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ضرور میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، اس لیے 9 اور 10 دونوں کا رکھے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت شہزادہ گلگوں قبا امام حسین شہید کربلا و دیگر شہداء کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نام پاک پر جس قدر ہو سکے تصدق و ایصال ثواب کریں، جتنا ہو سکے ان کے نام پہ صدقہ دیں، جتنا ہو سکے ان کی بارگاہ میں ثواب پیش کریں۔ ان کی بارگاہ میں ثواب کیوں پیش کرنا ہے؟ انہیں بخشوانے کے لیے، ان کو تحفہ، بڑوں کو آقاؤں کو تحفہ دیا جاتا ہے، بخشش تو ہمیں ملتی ہے، انہیں تحفہ دیا جاتا ہے۔ بلکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں جو روزے رکھو گے نا تم، امام اہل سنت فرماتے ہیں بلکہ ان روزوں وغیرہ تمام حسنات کا ثواب اسی جناب گلگوں قبا کی نظر کریں۔ جو روزے رکھو ان تمام روزوں کا ثواب، اور روزوں کا ثواب اللہ کتنا عطا فرماتا ہے؟ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی جناب گلگوں قبا کی نظر کریں، اور کیا کریں؟ گرمیوں میں ان کے نام پر شربت پلائیں۔ اب امام اہل سنت کا سنیں، آج یہی فتنہ فساد کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہاں اہل بیت کی محبت میں کچھ کیا ہے۔ فرماتے ہیں گرمیوں میں ان کے نام پر شربت پلائیں، جاڑے میں چائے پلائیں۔ گرمیوں میں کیا پلائیں؟ شربت، اور جاڑے میں چائے پلائیں، اور نیک نیت پاک مال سے شربت چائے کھانے کو جتنا چاہیں لذیذ و بیش قیمت کریں، سب خیر ہے۔ کھچڑا، پلاؤ، فرنی جو چاہیں اور بے دقت میسر ہو برادری میں بانٹیں، محتاجوں کو کھلائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں، نیک نیت سے سب ثواب ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، گھر والوں کو بھی کھلانے کی باری آئی نا، خود ہی فاتحہ کرو، خود ہی کھا جاؤ، تب بھی ثواب ملے گا۔ فرماتے یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کچھ تو اپنے آپ کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس جناب کے نام پر، یعنی اس آقا کے نام پر خوب بناؤ، خوب کھلاؤ بھی، اور خود گھر والوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر فرماتے ہیں گھبرانا نہیں، جواب بھی اعلیٰ حضرت دے رہے، کھچڑا پکاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے کہیں سے حملہ بھی ہوگا نا، اہل بیت کے دشمن بھی تو ہیں۔ فرمایا رہا یہ کہ کھچڑا کہاں سے ثابت ہوا؟ فرماتے جہاں سے شادی کا پلاؤ، دعوت کا زردہ ثابت ہوا، وہیں سے کھچڑا بھی ثابت ہوا۔ یہ تخصیصات عرفیہ ہیں نہ شرعیہ۔ پھر ان لوگوں کو بھی جواب دیتے ہیں جو لوگ یہ تصور کریں کہ کھچڑا نہیں بنا پایا، شربت نہیں پلا پایا، تو امام حسین کی بارگاہ میں ثواب کیسے پیش کریں گے؟ فرمایا یہ جو تخصیصات ہیں، شربت ہے، کھچڑا، یہ عرفیہ ہیں، شرعیہ نہیں ہے۔ ہاں جو اسے شرعاً ضروری جانے وہ باطل پر ہے، کہ وہ اس جانے ضروری کہ جب تک کھچڑا نہیں ہوگا فاتحہ نہیں کر سکتے، جب تک شربت نہیں فاتحہ نہیں، یہ باطل ہے۔ یہ میرے امام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھو، درود شریف پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، جو ثواب ملے امام کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ لیکن اللہ نے دیا ہے تو کھچڑا بناؤ اور شربت بناؤ۔ روٹیاں پکا کر تقسیم کرنا بھی خیر ہے، مگر پھینکنا منع ہے، اور ان کا پاؤں کے نیچے آنا یا ناپاک جگہ گرنا سخت شدید مواخذے کا موجب اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی۔ یعنی کوئی چیز ان کے نام کی پہ، امام اہل سنت اہل بیت کے نام پہ لٹانے کو بھی کہہ رہے ہیں، اور اہل بیت کے نام پر جو چیز دی جائے اس کی اہمیت بھی بتا رہے ہیں۔ ایک تو روٹی کی بے حرمتی کی حدیث پاک میں اکرم الخبز آیا ہے، روٹی کی عزت کرو۔ ایک تو روٹی کی بے حرمتی کی حدیث میں حکم آیا ہے تعظیم کا، تعظیم نہیں کر رہا ہے۔ دوسرے نیاز کی چیز کی بے توقیری، کی نیاز کی چیز معظم ہوتی ہے، یعنی عظمت والی ہوتی ہے۔ بے ادب وہابی جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو صدقے کی وجہ سے اور خباثت آ گئی، اب فاتحہ والی چیز نہیں کھا سکتے، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے دل کی خباثت ہے کہ اللہ والوں کے نام سے انہیں عداوت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان 10 دنوں کے اندر
ہمیں اسلامی نئے سال کی مبارکبادی دینی ہے. میرے امام کے نام کی برکتیں مل رہی ہیں، ان کی شہادت کی برکتیں مل رہی ہیں، ہم مبارکبادی دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے طفیل اسلامی نئے سال کو ہمارے لیے مبارک بنائے، برکت والا بنائے، خیر والا بنائے، بھلائی والا بنائے. اور جس طرح اس سال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رکھا، آنے والے سال بھی اور پوری زندگی اللہ تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رکھے. جس طرح ہم نے پچھلے سال محرم میں خاص طور سے، ورنہ ہم تو ہمیشہ اس امام کی بارگاہ میں صدقہ جو ہے خیرات کا ثواب پیش کرتے ہیں، لیکن محرم میں ہم نے خصوصیت کے ساتھ جتنا اپنے امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس سال ہمیں اس سے بھی زیادہ اپنے امام کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس امام کی بارگاہ سے، کیونکہ وہ ہمارے سردار ہیں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نام پاک سے، ان کے ذکر خیر سے ہم اہل سنت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، ہمارے دلوں کو سرور عطا فرمائے، مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.